حیدر نقوی صاحب بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی نقوی صاحب. السلام علیکم سرفراز بھائی. پہلے تو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں اس سے 100% متفق ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار آپ کو اور پاکستان کو کامیاب کرے. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بڑا تاثر بنایا جاتا ہے یہ جو آپ نے سوشل موبلائزیشن کی یا نیریٹو بلڈنگ کی بات کی کہ یہ بلوچ اور فوج کی جنگ ہے. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے گراؤنڈ پر نیریٹو بلڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے بلوچستان کی حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ لیڈ لے رہی ہے اس سب ورژن کے اگینسٹ. یہ سب ورژن بھی آل آف سڈن نہیں ہو سکتی ہے, ایک دن میں نہیں ہو سکتی ہے, اور جو کاؤنٹر سب ورژن ہے وہ بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بڑے سالڈ میجرز لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سب ورژن کے اگینسٹ, اس مارا ماری کے اگینسٹ, اس وائلنس کے اگینسٹ, جس طرح ادھر وہ 3 اسٹریٹجیز لے کے چل رہے ہیں, ہم انشاءاللہ 5 اسٹریٹجیز لے کے چلیں گے اور پروونشل گورنمنٹ آپ کو لیڈ پہ نظر آئے گی. چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب. سرفراز بگٹی صاحب, آپ وی آر پراؤڈ آف یو. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو پاکستان کی لڑائی جو ہے فرنٹ فٹ پر کھڑے ہو کے اور فرنٹ سے لڑ کے اور جہاد کے طور پر کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے. لیکن میں 3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو ساری آبادی ہے نا, اور اتنے وسائل ہیں کہ ایک ایک بندہ بھی سونے میں تولا جائے تو اٹ از پاسبل. تو یہ جو پہلے بات تھی احساس محرومی, اس کی کیا سٹیج ہے؟ اور آیا دشمن یا دہشت گرد یا یعنی تخریب کار یا جو بھی کہنا ہے, آپ جیسے محب وطن وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ابھی تک تو ان کو کچلنا چاہیے تھا. یہ 100 بندوں کی بات کرتے ہیں, ایک ہمارا شہید بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کے 1 لاکھ بندے بھی مارنے جائے تو کم ہے. تو یہ تو مجھے تو نہ, یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. جی بگٹی صاحب. اور تیسرا, آپ الٹیمیٹم ایک دفعہ دے دیں کہ 3 دن میں یہ بندے ہتھیار پھینک کے ملک کا یعنی وفاداری کا حلف اٹھائیں, نہیں تو پھر ان کو ملیا میٹ کیا جائے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیکھیے چودھری صاحب, آئی ایگری ود یو, بٹ دیکھیے یہ جو سینس آف ڈیپریویشن ہے میں اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں اور بار بار پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کنفیوژن سے نکل آئے کہ دس از ناٹ دا ریزن. وہ اس لیے آپ سے نہیں لڑ رہے ہیں کہ وہاں پر سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن اسٹیٹ کریو کرنی ہے اپنے لیے اور وہ وائلنس کے ذریعے کرنی ہے. اور وہ اگر آج آپ فرض کریں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان پیرلل, وہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے, جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے کیا وہ باراکو میں ہے. ڈیولپمنٹ از ناٹ دا ایشو, بنیادی طور پہ ایشو ڈفرینٹ ہے. اور نمبر 2, یس بیڈ گورننس جو ہے وہ ایک کاز ضرور ہے, ان کو کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے. ہم نے اس گورننس کو امپروو کرنا ہے. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کی یہ جو نوکریاں بکتی تھیں, یہ جو فراڈ ہوتا تھا, کرپشن ہوتی تھی, اس کے اگینسٹ بڑی سخت آئینی ہاتھوں سے ہم نمٹ رہے ہیں. کرپشن کے اگینسٹ ہم بڑا سخت کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ چینجز نظر آئیں گی بہت جلدی. تو ہم اس کو امپروو ضرور کریں گے جو پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کا. لیکن ڈیولپمنٹ از ناٹ دا ریزن. ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں اس کو کہتا ہوں, انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہتا ہوں. اور یہ کلونیل ٹائم سے لے کر آج تک ڈیولپنگ نیشنز کا سب کا ایشو رہا ہے, یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا شیئر ڈالے, ہم بھی ڈالیں گے, اینٹی کرپشن ڈرائیو کریں گے, چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وائلنس کی اجازت تو اس بیچ میں کسی کو نہیں دی جا سکتی. ہاں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کو کچلنے والی بات ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ گرے میں سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں اور یہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ را ڈریون وار ہے. جب یہ را ڈریون وار ہے تو اس کا کاؤنٹر بھی انٹیلیجنس نے کرنا ہے, اور انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کاؤنٹر بھی کریں گے. سیکورٹی کا جو پیراڈائم ہے اور جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, ان دونوں کو پیرلل چلائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ صاحب. ناظرین ابھی